السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خوش ہوں گے اور اپنی اپنی زندگیاں جی رہے ہوں گے. آج بہت عرصے بعد آپ سے مخاطب ہوں کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ شاید آپ میری بکواس سن سن کر تھک گئے ہوں گے، لیکن جب بہت پیارے احباب مجھ سے نئے ویلاگ کا مطالبہ کرتے ہیں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ شاید کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی میری بکواس سننا چاہتے ہیں. تو آج کا ویلاگ میرے ان قدردانوں کی نظر جو میرے خیالات سننے کے منتظر رہتے ہیں. یقین جانیے میں آپ کے خلوص کی بے حد مشکور ہوں. آج کل سوشل میڈیا، چاہے وہ ٹویٹر ہو، فیس بک ہو یا واٹس ایپ، کافی نیگیٹیوٹی دیکھنے اور سننے میں آ رہی ہے. اس میں دو باتیں ہیں، ایک اظہار رائے کی آزادی اور دوسرا جذبات کا مجروح ہونا. میرا ماننا اور ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی شخصیت اور آپ کے کردار، رویے یا اعمال کی بنا پر آپ پر وربلی اٹیک یا آپ کو ٹارگٹ کرتا ہے تو آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچنا یقینی ہے. پر کوئی سیاسی یا مذہبی نظریات کی بنیاد پر جن سے آپ کی جذباتی وابستگی ہے ان سے اختلاف رکھتا ہے تو یہ اس کا حق ہونا چاہیے، اور وہاں آپ کے جذبات کا مجروح ہونا معنی نہیں رکھتا، کیونکہ وہاں آپ کے جذبات کا خیال رکھنے کا مطلب اپنے خیالات اور احساسات پر قدغن لگا دینا ہے. جس مذہب پر آپ ایمان رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس مذہب یا اس کے خدا کی بدولت آپ کی زندگی میں معجزات ہوئے ہیں اور اس پر یقین آپ کی زندگی کا مقصد ہے، بالکل اسی طرح شاید کسی دوسرے کے لیے ایسا نہ ہو. شاید اس کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی وجہ یہی مذہب ہو اور اس سے انکاری اس کا حق ہونا چاہیے. جس طرح آپ کو پوری آزادی ہے اپنے مذہب سے عقیدت ظاہر کرنے کی، بالکل اسی طرح کسی دوسرے کو بھی اسی مذہب سے انکاری کے اظہار کی آزادی ہونی چاہیے. مگر ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا یہ عمل آپ کے جذبات مجروح کر دیتا ہے اور آپ اس پر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ کچھ لوگ ثواب کمانے کی غرض سے سر تن سے جدا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور بقول ان کے اس جرم کی ایک ہی سزا ہے اور وہ ہے سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. آخر کیوں؟ کیا اس انسان کے جذبات اور احساسات معنی نہیں رکھتے جو آپ کے ایمان پر یقین نہیں رکھتا؟ ہو سکتا ہے آج 21ویں صدی میں آپ شعور آنے کے باوجود صرف اپنے ایمان کی بنیاد پر 1400 سال پہلے وجود میں آنے والے مذہب کی بہت سی نامناسب باتوں پر اعتراض نہیں کر سکتے. فیئر انف. پر کوئی دوسرا جو شعور آنے کے بعد اس مذہب کو چھوڑ چکا ہے اور کیوں چھوڑا ہے اس کا اظہار کرنا چاہتا ہے، پر کرنے سے صرف اس لیے قاصر ہے کیونکہ آپ کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں اور آپ اس کی جان لینے کے روادار ہو جاتے ہیں. ذرا سوچئے اور اپنے جذبات کو مضبوط کیجئے، اپنی اسکن کو تھک کیجئے، کیونکہ آپ کا خدا، آپ کا مذہب صرف اور صرف آپ کی ذات تک محدود ہونا چاہیے. کسی کے کسی عمل سے آپ کے مذہب کو خطرہ لاحق نہیں ہونا چاہیے. آپ کا کوئی حق نہیں کہ آپ کسی دوسرے انسان کو اپنی مرضی اور اپنے ایمان پر چلنے کے لیے مجبور کریں. اس کو بھی اس مذہب جس کو وہ چھوڑ چکا ہے اس کے خلاف بات کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. آپ اس کی جان لے کر یا اس کے منہ پر تالے لگا کر اس کو اس حق سے روک نہیں سکتے. میں بلاسفیمی لا 295C کے بہت خلاف ہوں اور ہمیشہ اس کو ختم کرنے یا اس میں ترامیم کی بات کرتی ہوں، کیونکہ اس بے بنیاد قانون کے تحت بہت سی معصوم جانیں اور بہت سے ذہین دماغ ضائع ہو چکے ہیں اور بہت سے برسوں سے سلاخوں کے پیچھے قید ہیں. مجھے بھی نہیں معلوم کہ اس ویلاگ کے بعد میری جان کو کتنا خطرہ ہے، پر یہی وہ آزادی ہے جس کے اظہار کا حق ہر انسان کو حاصل ہونا چاہیے. اور اختلاف رائے چاہے مذہبی ہو یا سیاسی، کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس سے بنیاد بنا کر وہ آپ پر قتل کا فتویٰ لگائے اور آپ کی جان لے لی جائے. دوسرے انسان کو بھی انسان سمجھیں. جو چیز آپ کے لیے صحیح ہے ضروری نہیں وہ میرے لیے بھی صحیح ہو.
جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں ضروری نہیں میرا ایمان بھی وہی ہو۔ دوسروں کو ان کے مذہب، فرقے، ایمان یا ایمان کے انکار پر سزائیں دینا اور جج کرنا بند کر دیں۔ انسان کو انسانیت کی بنیاد پر سمجھیں اور پرکھیں، جئیں اور جینے دیں۔ بس اسی کے ساتھ میں اپنے ویلاگ کا اختتام کرتی ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔